کسی کو نوالا کھلا دو اللہ تم سے مصیبتوں کو ٹال دے گا، کسی کی غربت میں مدد کر دو اللہ تمہارے دکھ دور کر دے گا، کسی کو تم انشاءاللہ پانی پلاؤ اس کی پیاس بجھاؤ اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کی پیاس بجھا دے گا۔ یہ بلائیں ٹلتی ہیں لوگوں کی دعاؤں سے، کسی کا ہاتھ پکڑ لو اللہ کو راضی کر لو اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ کی رضا والے کام کریں جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کریں ہیں اس کی ناراضی والے کاموں سے بچیں، تو یہ سبحان اللہ فائدے ہیں۔ کیسے غیب سے راستے نکلتے ہیں سنو، نیکی کا فائدہ، کسی کی مدد کرنے کا فائدہ، بڑا کمال کا واقعہ۔ آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے کا یہ واقعہ، عرب کے کسی دیہات میں ایک رہنے والا شخص تھا جس کا نام تھا ابن جدعان۔ موسم میں بہار میں ایک بار وہ اپنے اونٹوں کے باڑے میں پہنچا تو اس کے اونٹ بڑے خربا تھے، صحت مند تھے، اونٹنی تو بہت ہی صحت مند تھی، کمال کا اس سے دودھ اتر رہا تھا نا، تو یہ دیکھ کر اس کا سر شکر سے جھک گیا۔ پھر اچانک اس کو قرآن پاک کی چوتھے پارے کی پہلی آیت یاد آ گئی۔ وہ آیت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو راہ خدا میں صدقہ کر دوں گا کہ اتنا دودھ دے رہی ہے، اتنی اچھی اونٹنی ہے تو میں اس اونٹنی کو ہی صدقہ کر دیتا ہوں، سب سے اچھی چیز تھی۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ میں اس آیت اور اس کے ترجمے اور اس کی تفصیل پر تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اپنی پیاری چیز خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ یہ اونٹنی کو اور بچے کو ساتھ لیا اور ایک پڑوسی کے گھر پہنچ گیا۔ پڑوسی کی 7 غریب بیٹیاں تھیں، بڑا غریب تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو کہا یہ اونٹنی اس کا بچہ یہ آپ کو تحفہ ہے۔ پڑوسی تو حیران، دودھ دینے والی اونٹنی میرے گھر آ گئی، بڑی دعائیں دی اس نے۔ اب یہ ابن جدعان جو ہے وہ چلا گیا۔ کچھ عرصہ ہوا تو بڑا قحط آ گیا، پانی بھی نہیں، بارشیں بھی نہیں ہو رہی، ہر طرف پانی کی قلت، ایک ایک گھونٹ کو لوگ ترسنے لگے۔ ابن جدعان نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا کہ چلو پانی ڈھونڈتے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک غار، انڈر گراؤنڈ ایک غار تھا، اس پہ چلا گیا۔ جب اندر اترا تو کہ شاید یہاں پانی مل جائے، اندر اترا تو پانی میں تو گیا لیکن پانی نہیں تھا بلکہ دلدل تھی۔ بچوں نے بڑی آوازیں لگائیں، ابن جدعان باہر ہی نہیں نکل سکا۔ بچے تھوڑی دیر، ایک آدھ دن تو انتظار کیا، لگتا ہے ابا جی تو گئے۔ یہ بچے گھر آئے اور ابا جی کے لیے سمجھ لے فاتحہ پڑھی اور سب نے ابو کا مال آپس میں بانٹنا شروع کیا۔ پھر سوچا ابو کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، وہ اونٹنی تو ابو نے پڑوسی کو دے دی، لالچی بچہ تھے، کہ یہ تو واپس لینی چاہیے اس سے، اتنی کمال کی اونٹنی تھی، بھائی جان بڑا دودھ دیتی تھی۔ پہنچ گئے پڑوسی کے پاس، کہا آپ کو یاد ہے ابو نے آپ کو ایک اونٹنی دی تھی؟ کہا ہاں۔ بولا میں واپس چاہیے۔ ابو کہاں ہیں؟ کہا وہ تو دلدل میں گئے، نکلے نہیں وہاں سے۔ پڑوسی بھی کمال کا تھا، کہا ٹھیک ہے تمہیں چاہیے تو واپس لے لو۔ اونٹنی واپس دی اور یہ پڑوسی ڈھونڈنے نکل گیا اپنے محسن کو کہ یہ مجھے اس نے بڑے مشکل وقت میں مدد کی تھی، آج میں اس کی مدد کروں گا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار میں پہنچا، اندر اتر گیا، دلدل نظر آیا، اس نے آوازیں دینا شروع کی تو اس پڑوسی کو قریب سے کہیں سے سانس کی آواز آنے لگی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہاتھ لگایا تو اس کو ابو جدعان ملا۔ ابو جدعان زندہ تھا، بڑی مشکل سے اس کو کھینچا، اس کو باہر نکالا۔ اب جب باہر آ گیا، سانس بحال ہوئی، کہا اے ابو جدعان یہ تو بتاؤ 8 دن سے دلدل میں ہو، 8 دن تک زندہ کیسے رہے؟ تمہیں کھانا پانی کیسے ملتا رہا؟ ابو جدعان کہتا ہے ماجرا بڑا عجیب ہے، واقعی میں سینے تک تو دلدل میں تھا مگر روزانہ میرے منہ کے قریب ایک دودھ کا پیالہ آتا تھا، میں وہ دودھ پی لیتا تھا اور اسی وجہ سے میں زندہ رہا۔ ہاں 2 دن سے مجھے دودھ نہیں مل رہا۔ پڑوسی کہتا ہے بات مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ کہا کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح مجھے۔ کہا بات یہ ہے کہ تم نے مجھے اونٹنی دی تھی نا، میرے بچے روز دودھ پی کر تمہیں دعا دیتے تھے، اللہ نے مشکل وقت میں دلدل میں تمہیں دودھ عطا فرمایا۔ کہ یہ بات تو ٹھیک ہے مگر 2 دن سے دودھ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ کہ 2 دن پہلے تمہارے بچے آئے تھے، تمہاری اونٹنی واپس لے کر چلے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔